بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 رواه البخاری. معزز سامعین، اس رمضان المبارک کی آج یہ آخری طاق رات ہے، یعنی 29ویں شب ہے، اور 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ عید الفطر ہم سب منائیں گے۔ عید الفطر کے سلسلے میں آپ کے سامنے آج اس تربیت میں 5 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر طور پر انشاءاللہ ان 5 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز ہے، عید الفطر کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے سلسلے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ عید الفطر کے دن اچھا سے اچھا لباس زیب تن کرے۔ جن کو نیا لباس بنانے کی وسعت ہے اور آسانی کے ساتھ وہ نئے کپڑے بنا سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عید الفطر کے دن نئے کپڑے بنا کر پہنیں، اور اگر نئے کپڑے بنانے کی گنجائش نہیں ہے تو اپنے پاس جو بھی اچھے کپڑے ہوں عید الفطر کے دن ان کو پہننے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک تعلیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی جائے، چھوارے، کھجور یا اور جو چیز میسر ہو اس کے کھانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں الگ الگ قسم کے میٹھے پکوان بنانے کا اہتمام کرتی ہیں، اور مرد حضرات وہ میٹھی چیز کھا کر عید الفطر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دی ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جائے۔ عید یہ خوشی کا دن ہے، تو ہمارے افعال سے، ہمارے بولنے سے ایک خوشی ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ تھی ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات عید الفطر کے سلسلے میں۔ دوسری چیز ہے، عید اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر اہل میت کا غم منانا، رنج ظاہر کرنا۔ ہمارے علاقوں کے اندر لوگوں میں یہ دستور ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے اس میں جب
پہلی عید الفطر آتی ہے یا پہلی عید الاضحیٰ آتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو میت کے گھر والے ان دنوں میں خوشی منانے کی بجائے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ جس گھر میں میت ہوئی ہے، کوئی انتقال ہوا ہے، جب پہلی عید آئے گی تو گھر والے نہ تو نئے کپڑے بنائیں گے اور نہ اچھا لباس پہننے کا اہتمام کریں گے اور نہ گھر میں میٹھی چیزیں پکانے کا کوئی اہتمام کیا جائے گا اور نہ وہ آپس میں خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر ایک دستور ہے، طریقہ ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ وہ اپنے کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ غم اور رنج کو ظاہر کرے۔ اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، تو عورت کے لیے یا کسی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ غم کو ظاہر کیا جائے، 3 دن سے زیادہ گھر کے اندر سوگ منایا جائے۔ الا علی زوج فانها تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ، سوائے شوہر کے مرنے پر، کہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا، اس کے مرنے کا غم منانا اور اس کی عدت گزارنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے انتقال پر تو 4 مہینے 10 دن غم منائے گی، عدت کے گزارے گی، بقیہ اس کے علاوہ کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی سوگ منانا، رنج غم کا ظاہر کرنا غم کا ظاہر کرنا جائز نہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے والد حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر جب حضرت ام حبیبہ کو ملی تو 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگا کر اپنے جسم کے اوپر لگائی اور فرمایا، اگرچہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کے انتقال کے اوپر سوگ منانا جائز نہیں، اس لیے میں نے یہ خوشبو استعمال کی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگ دوستوں، کہ اگر کسی کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی کے پیارے کا، کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 3 دن تک تو غم منانا اور سوگ منانا جائز ہے، لیکن 3 دن کے بعد میں یہ سوگ منانا جائز نہیں۔ اور تیسری بات ہے رشتہ داروں کے لیے بھی تعزیت کرنا، اس کی شریعت نے 3 دن تک اجازت دی ہے کہ 3 دن تک رشتہ دار آئیں اور اہل میت کی تعزیت کریں، اور 3 دن کے بعد رشتہ داروں کے لیے بھی تعزیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی رشتہ دار دور دراز سے آیا ہو، باہر رہتا ہے
اور وہ آیا ہے تو اس کو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنے کی اجازت ہے۔ تو عید کے دن رشتہ داروں کا، دوستوں کا، اہل میت کے گھر آ کر تعزیت کرنا، ان کے ساتھ مل کر رنج اور غم کا اظہار کرنا، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ چوتھی چیز، اب دیکھیے یہاں پر تعارض ہو رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اہل میت کے عمل کے درمیان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ عید کے دن عمدہ لباس پہنا جائے، میٹھی چیز کھانے کا اہتمام کیا جائے، آپس میں خوشی کا اظہار کیا جائے، اور 3 دن کے بعد کسی کے لیے بھی میت کے اوپر غم منانا جائز نہیں، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے اوپر 4 مہینے 10 دن تک عدت کے گزارے گی۔ اور ادھر اہل میت ہیں کہ جب ان کے گھر میں پہلی عید آئی ہے، پہلی بقرعید آئی ہے، تو اب وہ نہ تو اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ گھر میں میٹھی چیز پکانے کا، کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، نہ آپس میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور کسی بھی طریقے سے یہ رسم اور خلاف شرع عمل جو ہمارے گھروں کے اندر رائج ہے، اور یہ بیہودہ رسم کا ایک سلسلہ ہمارے گھروں میں چل پڑا ہے، اس کو اپنے گھروں سے ختم کریں، دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانی ہے، اور پہلی عید کے اندر اظہار غم ہرگز کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ 5ویں چیز رہ جاتی ہے کہ اہل میت کے دل میں فطری طور پر رنج ہونا، غم ہونا، صدمے کا ہونا، تو یہ شریعت کی روح سے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر پہلی عید آئی ہے، پہلی بقرعید آئی ہے، اور اہل میت کو احساس ہو رہا ہے، فطری طور پر انہیں رنج اور غم ہو رہا ہے، تو فطری طور پر رنج اور غم کے اوپر شریعت نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، لہذا اس غم کو دور کرنے کی فکر نہ کریں، لیکن ظاہری طور پر جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو عید الفطر کے سلسلے میں اس وقت میں نے آپ کے سامنے 5 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی چیز تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں اچھے لباس پہننے کی، میٹھی چیز کھانے کی، آپس میں خوشی کا اظہار کرنے کی تعلیم دی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ دوسری چیز میں نے بیان کی تھی، اہل میت پہلی عید، پہلی بقرعید کے اندر جو اظہار غم کرتے ہیں، آپس میں خوشی ظاہر نہیں کرتے، یہ چیز غلط ہے، اس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے۔ تیسری چیز میں نے بتلائی تھی، رشتہ دار بھی پہلی عید کے موقع پر اہل میت کے گھر جا کر جو تعزیت کرتے ہیں اور اظہار افسوس اور غم کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ میت کے گھر والوں کو اور ان تعزیت کرنے والوں کو اس خلاف شریعت کام کرنے کے اوپر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی اور گناہ کا یہ کام ہوگا، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ چوتھی بات میں نے بیان فرمائی تھی کہ حدیث پاک سے جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، عید الفطر کے سلسلے میں ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر پہلی عید کے اوپر غم منانے کا
رنج اور افسوس ظاہر کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کریں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ پانچویں چیز میں نے بیان کی تھی کہ فطری طور پر اہل میت کو